السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کی جو مقدس مقامات کی زیارتیں ہیں، تو الحمدللہ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد جو مناسب وقت ہو، مدینہ المنورہ کی زیارتوں کے لیے ہم جائیں گے۔ اور انشاءاللہ سب سے پہلے چونکہ ہمیں وضو بھی کر لینا ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ یہ مسجد قباء ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ڈالی۔ اس کی آج فضیلت یہ ہے کہ اپنے گھر سے اگر ہم وضو کر کے جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں مسجد قباء میں، تو انشاءاللہ ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے، بغیر احرام کے، بغیر طواف کے، بغیر سعی کے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ موقع ملے تو روز جائیں، ورنہ زیارت کے جس دن پروگرام ہوتا ہے اس دن تو ضرور جانا ہے۔ الحمدللہ وہاں جانے سے پہلے جو ہے ہمارے راستے میں بہت ساری مساجد پڑتی ہیں۔ یہ تاریخی مساجد ہیں، یعنی مسجد ابو ذر ہے، مسجد اجابہ ہے۔ مسجد اجابہ یعنی وہ مسجد جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اللہ سے کی تھیں۔ 2 دعا قبول ہوئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ایک دعا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میری امت ہلاک نہ ہو جائے کسی ظالم بادشاہ کی مسلط ہو جانے سے، کسی ظالم بادشاہ کے مسلط ہو جانے سے میری امت ہلاک نہ ہو جائے۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ کوئی ایسی وبا، ایسی کوئی بیماری ہماری امت کو ختم نہ کر دے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا کہ اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مصلحت اللہ کو معلوم ہے کیا معاملہ ہے۔ اسی اعتبار سے جب ہم آگے چلیں گے تو مسجد گمامہ ہے، جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی بارش کے لیے، تو یہ مسجد گمامہ کہا جاتا ہے اس مسجد کو۔ تو الحمدللہ دعا قبول ہوئی، اور الحمدللہ بارش بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ اسی اعتبار سے مسجد ابو بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد بلال ہے، یہ سب تاریخی مسجدیں ہیں، نام کے اوپر رکھا گیا اس کو الحمدللہ۔ تو مسجد قباء جانے سے پہلے یہ ساری مسجدوں کو بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ اور مسجد قباء جائیں، وہاں عورتوں کا نظام الگ بنا ہوا ہے، مردوں کا نظام الگ بنا ہوا ہے، اس لیے ہمیں نشان بنا لینا ہے۔ عورتیں اپنا جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد 2 رکعت اور نفل نماز پڑھیں عمرہ کے نیت کے سے، یا اس کی جو ثواب اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ مرد حضرات بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم سواری پر سوار ہو جائے۔ سواری کی دعا سبوں کو معلوم ہے، اس کو یاد کریں انشاءاللہ۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر جگہ جو دعا ہے، جو دعا مسنون بتایا گیا ہے، اس کا خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی علاقے میں مسجد جمعہ بھی ہے، مسجد قباء کے آس پاس میں مسجد جمعہ سفید رنگ کی مسجد ہے، جو سب سے پہلے جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس جمعہ مسجد میں ادا کی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں گے مسجد قبلتین، کیونکہ پہلا جو ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ لیکن اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگا رہتا تھا کہ اللہ کرے کہ قبلہ ہمارا کعبہ کی طرف ہو جائے، خانہ کعبہ مکہ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور قبلتین یعنی دوسرا قبلہ جو ہمارا بن گیا وہ کعبہ کی طرف بن گیا۔ تو بیت المقدس سے جسٹ اباؤٹ ٹرن، جس رخ میں نماز ادا کی جا رہی تھی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں رخ بالکل پلٹ گیا، اور وہ نشانی بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ جو آج ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں وہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں، مکے کی طرف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ قبلتین مسجد ہے، یہاں بھی 2 رکعت نماز مجھے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے وہاں سے خندق کی طرف۔ جبل خندق ایک پہاڑ ہے جہاں خندق کی لڑائی ہوئی تھی، غزوہ خندق مشہور ہے۔ جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں نا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے،
یہ سارے غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. تو خندق کا جو مشورہ مختلف صحابہ نے دیا، اس میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا گیا اور خندق کھودی گئی. کافی چوڑی خندق تھی، کافی لمبی خندق تھی، کیونکہ دشمن جب حملہ کرے گا تو یہ خندق سے رک جائے گا، حملہ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے خندق کے یہاں ابھی جامع مسجد بن چکی ہے، بڑی مسجد بن گئی جامع مسجد، اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں. ایک مسجد فتح دیکھیں گے چھوٹی سی ٹیلے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر، اور پھر ایک مسجد سلمان فارسی ہے وہاں، پھر مسجد عمر ہے، مسجد علی ہے. یہ ساری مسجدیں وہاں 7 مساجد کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا تھا. تو یہ کافی مشہور جگہ ہے، اور یہ تاریخ کے اعتبار سے یہ جو ہے مسجد خندق، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور الحمدللہ اس موقع پہ جو ہے صحابہ آئے، اور چونکہ کافی تنگی تھی اور کافی بھوک کی شدت تھی، صحابہ نے اپنے کرتے کو اٹھا کے دکھایا، یا رسول اللہ دیکھیں میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے. ایک بڑا سا چٹان تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مارا، اور پھر وہ چنگاری نکلی. 3 بار مارا، 3 چنگاریاں نکلی، جسے 3 بشارتیں دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ فارس جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے ہماری فتح ہو جائے گی. یہ بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اتنی مشقت اور مجاہدے کے بعد. پھر وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوں گے انشاءاللہ جبل احد. جبل احد بہت مشہور غزوہ ہے یہ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خود موجود تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ٹیلہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل روما، اس پہ 50 صحابی سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں رہیں، جب تک ہم نہ کہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. اور وہ جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ میں جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے صحابہ شامل ہوئے. اور جن لوگوں کو ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہاں سے جب تک ہم نہ کہیں نہ ہٹنا، تو صحابہ نے سوچا کہ بھئی اب تو ہم تو جنگ جیت گئے، کچھ صحابہ وہاں سے ہٹے. تو معاملہ یہ ہو گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پہاڑی کے تھے. جب یہ لوگ اس طرف آئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے حملہ کیا، اور تقریباً 70 جید صحابی شہید ہو گئے، جس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. تو بڑی شکست ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئی، ان کی پیشانی پر زبر بھی آیا اور بے ہوش بھی ہو گئے. تو یہ کافی نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں ماننا، تو یہ نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک سنت ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے ترقی بھی ہے. ہم ان کی باتوں پر چلیں، مانیں، ایمان لائیں اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جو سنتیں ہیں، اس پر ہمارے چلنے پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اسی کے بعد بہت ساری اور زیارتیں ہیں، جس کو ہم لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ویر روما جو تھا یہودی کا ایک کنواں تھا، جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیا اور عام کر دیا لوگوں کے لیے، جو اس کا کنویں کا پانی پیا جا سکتا ہے. اسی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ لگایا تھا اپنے دست مبارک سے، اجوا جس کو کہتے ہیں، اجوا کی کھجوریں. تو اس باغ کی کھجوریں بڑی مشہور ہے، اجوا کے بڑے فوائد ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا، اس کی بھی باغات ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باغات ہیں کھجور کے. اور اس کے علاوہ ایک شفا تو ہے، کہتے ہیں نا، خاکی شفا ایک جگہ ہے. حالانکہ اللہ کے ذمہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے اللہ ہوا میں شفا ڈال دے، چاہے مٹی میں شفا ڈال دے، چاہے دوا میں شفا ڈال دے، یہ تو سب اللہ کے قبض قدرت پہ ہے. الحمدللہ اس کو کہا جاتا ہے خاک شفا. تو الحمدللہ یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ بدر ہے، وہاں سے تقریباً مدینہ سے 150 کلومیٹر پر بدر، جہاں سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا. 313 صحابی قرآن میں بھی ذکر ہے، اور چند سواریاں تھیں، اور وہ سفیان تقریباً 1000 لشکر کے ساتھ آئے تھے.
اور یہاں پہ یہ بدر کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ چھوٹی سی جماعت ہے یہ جو آپ پر ایمان لائی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو آپ کا نام لینے والا اس سرزمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصرت فرمایا تھا اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اور یہاں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی۔ یہ بدر میں دعاؤں کے اندر وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا تھا، نصرت فرمایا تھا۔ اسی طرح بدر کے جانے کے راستے میں بھی ایک کنواں ہے جس کو کہتے ہیں شفا کا پانی، اسے ویر شفا کہا جاتا ہے اس کو، وہ کنواں ہے، لوگ اس سے بھی پانی حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور وادی جن کہا جاتا ہے، وادی جن، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ ایک کشش ہے، ایک کھچاؤ ہے جو کہ مدینے کی طرف وہ ساری چیزیں کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس وادیوں کے اندر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھائی کس طرح کھچاؤ ہو رہا ہے۔ یہ میگنیٹک ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جنوں کا ایسا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری زیارتیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روضہ ہے، باب السلام کی طرف سے ہم داخل ہوتے ہیں مرد حضرات، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان آتا ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آتا ہے جہاں صلاۃ و سلام ہم پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، اس کے بعد 2 مکانات خالی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم سلام پڑھتے ہوئے باب جبریل کی طرف سے نکل جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس کے باب جبریل کے سامنے آپ دیکھیں گے وہ قبرستان ہے، جنت البقیع، بقیع قبرستان، جہاں بڑے صحابی اور صحابیہ کی قبریں ہیں۔ وہاں بھی عصر کے بعد فجر کے بعد کھلتا ہے، وہاں بھی جائیں، وہاں بھی ہم جا کے دعا کریں اور فاتحہ پڑھیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک قبرستان ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے ریاض الجنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک ریاض الجنہ اس کو کہا جاتا ہے، جہاں 2 رکعت نماز مجھے ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے نسخ ایک ایپ ہے اپنے موبائل پہ، اسمارٹ فون پہ ایک نسخ ایپ ہے، اس سے اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے۔ آج کل ذرا اس کی تاخیر کر دی گئی ہے تو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے اس کی سہولت کے اعتبار سے، فجر سے لے کے شروع ہوتا ہے یا رات تک چلتا ہے، یہ جو آپ کا سہولت کا وقت ہو وہ لے لیں۔ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے پیچھے سے وہ دروازے ہیں، 25 نمبر گیٹ ہے، 37 نمبر گیٹ ہے، 38 نمبر گیٹ ہے، یہ سارے گیٹ میں وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں، وہاں سے عورتیں جو ہے اندر جاتی ہے اور ان کے پاس بھی وہ ایپ رہتا ہے، اس پر نسخ میں اپوائنٹمنٹ دیا ہوا رہتا ہے، وہ پیچھے سے جا کے اپنا صلاۃ و سلام پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تو مسجد نبوی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، جتنا موقع ملے نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اندر مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، وہاں پہ تقریباً 7 ایسا پلر ہے، کھمبا ہے، جہاں کے الگ الگ نام ہے اس کا، یعنی کہ ریاض الجنہ کے پاس جو ممبران ہیں، ایک تو ہے حنانہ، یعنی اس کو کہتے ہیں پلر آف حنانہ، یعنی کہ وہ یہ ہے پلر ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد سریر ایک پلر ہے، اس کے بعد توبہ ایک پلر ہے، ایک ہے عائشہ ایک پلر ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ پلر ہے، اور ایک ہے وفود کا ایک پلر ہے، ایک جبرائیل کا پلر ہے، اسی اعتبار سے ایک تہجد کا پلر ہے۔ یہ مختلف اس کی تاریخیں ہیں، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس جو ہے ایک وہ درخت تھا کھجور کا جس کو کاٹ دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے وہاں پہ خطبہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، روضہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ کے روضے، وہاں جا کے صلاۃ و سلام ہمیں عرض کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ پیچھے اس کے چبوترا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے ایک چبوترا ہے جہاں اصحاب صفہ 70 صحابی کم و بیش ہوا کرتے تھے، اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو یہ چبوترا ہے جہاں ہم جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں الحمدللہ، ریاض الجنہ کے پیچھے ہے وہ چبوترا بنا ہوا ہے۔ ایسے تو مسجد نبوی کے اندر الحمدللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، جتنا جو ہو سکے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس قبول فرمائے۔ یہ ساری زیارتوں کے بارے میں
مختصر انداز سے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو نصیب فرمائے، اور اب آخر دعوانا الحمدللہ۔